السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے اہم نکات پہ بات کریں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پہ جو دیا تھا۔ میدان عرفات میں آخری نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا۔ اس خطبے کے اہم نکات یہ ہیں اور ان کو بتانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اب ان کے نکات ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا اہم نکتہ، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، یعنی تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے یا اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ تیسرا نکتہ، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ چوتھا، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی دوسرے سے محفوظ رہو۔ پانچواں نکتہ، یاد رکھو تم نے اللہ سے ایک دن ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ چھٹا نکتہ، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی جس نے لے رکھا ہے سود یا دینا ہے وہ سب ختم کر دو۔ ساتواں نکتہ، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو، یعنی ان کے ساتھ ظلم نہ کرو یا زیادتی نہ کرو۔ آٹھواں نکتہ، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی کہ پارٹنرز ہیں اور بے لوث خدمت گزار بھی ہوتی ہیں۔ نواں نکتہ، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ 10واں نکتہ، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ 11واں نکتہ، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربوں کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری کا ایک معیار ہے اور وہ معیار کیا ہے؟ تقویٰ۔ 12واں نکتہ، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ 13واں نکتہ، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ آج کے دور میں جو ہے آج کل جو چل رہا ہے اس کے مطابق یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ 14واں نکتہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی یہ 2 اوتھینٹک سورسز ہیں، ان کی پیروی کی گئی تو کبھی جو ہے انسان نہیں بھٹکے گا۔ 15واں نکتہ، سنو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا۔ 16واں نکتہ، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے بھی گواہ رہیے گا، میں نے بھی یہ پیغام پہنچا دیا ہے اور آپ لوگوں نے اب اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے کہ جس تک یہ پیغام پہنچے وہ اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔